تو ہم نے دپرا میں ڈاکٹر اسراجل جو MD کر کے آئے فلیپین سے، ان سے پوچھا واٹ از دا فنکشن آف ہارٹ، تو انہوں نے کہا دیا 4 میجر فنکشن آف ہارٹ، 4 بڑے کام ہیں اس کے۔ نمبر 1 to transport nutrients, gases and waste product around the body. Number 2 to protect the body from infection and blood loss. Number 3 to help the body maintain a constant body temperature. Number 4 to help maintain fluid balance within the body. یہ دل کے 4 میجر فنکشن ہیں۔ چراغ جلا، جلنے کے بعد اب اس میں دوسرا پوائنٹ کیا بتایا تھا میں؟ جب لوگوں نے چراغ لے کے جانا شروع کیا اور ہوا جب بجھا دیتی تھی تو گلاس لگایا، وہ گلاس ہوا کا پروٹیکٹر ہے، ہوا سے چراغ کو بچاتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، گھر کے اندر جو دیوار میں تاک ہے وہاں لالٹین جل رہا ہے۔ صبح صبح ہماری ماں اور بہنیں کیا کرتی ہے، کپڑا کو ہاتھ میں لپیٹ کر اس لالٹین کے گلاس کو کھول کر اپنا ہاتھ ڈالتی ہے اور اس کی سیاہی کو صاف کرتی ہے، پھر پہلے کی طرح گلاس چمکنے لگ جاتا ہے، کانچ چمکنے لگ جاتا ہے۔ دل کا چراغ جلتا ہے، سیاہ ہوتا ہے گناہ۔ ماں کو گالی دی، وہ نور کا حالت بلیک ہونے لگ جاتا ہے۔ بہن کو گالی دی، وہ گلاس ڈاٹ پڑنے لگ جاتا ہے۔ باپ کو گھر سے بھگا دیا، بڑھاپے میں بوجھ بنا ہوا، مرتا بھی نہیں ہے، وہ گلاس اور بلیک ہوا۔ ماں کو بوجھ سمجھا اور بلیک ہوا۔ اپنی نالی سے پڑوسی کو تکلیف دیا اور گلاس بلیک ہوا۔ انڈرویئر پہن کے لوگوں کے سامنے نہانا شروع کیا اور گلاس بلیک ہوا۔ فجر و ظہر و عصر و مغرب عشاء میں لبیک کہنے کی بجائے اپنی کام میں مصروف رہا اور وہ گلاس بلیک ہوا۔ لوگوں سے ناپ تول کیا، گیہوں چاول تھوڑا سا کم کر کے، اور ایسا کم کہ پتہ بھی نہیں چلے اور بلیک ہوا۔ کوبی آلو بیچا، ناپ تول میں کمی تھی اور بلیک ہوا۔ کپڑے کی دکان میں عیب کا کپڑا چھپا کے بیچ دیا اور بلیک ہو گیا۔ بھٹی میں گیا، 1-2 کوارٹر لگا لیا اور بلیک ہوا۔ جتنے حرام کام ہے وہ کرتا جائے گا، وہ گلاس بلیک ہوتا چلا جائے گا۔ اور جب لالٹین کا گلاس بلیک ہو جاتا ہے تو سائیڈ ایفیکٹ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ اندر کی روشنی باہر نہیں آتی اور نہ ہی باہر کی روشنی اندر جاتی ہے۔ اب لالٹین کے اندر تیل پھول، کیروسین مکمل، مگر گلاس بلیک ہے، روشنی باہر نہیں آئی۔ مسافر کو راستہ نہیں دکھا سکتا وہ لالٹین، کیونکہ روشنی تیل تو ہے، چراغ بھی جل رہا ہے، مگر جو پروٹیکٹر لگا ہوا ہے وہ بلیک ہو چکا ہے۔ اس لیے اندر کی روشنی باہر نہیں جائے گی، باہر کی روشنی اندر نہیں جائے گی۔ جسٹ لائک اٹ، جب دل کا گلاس بلیک ہوتا ہے تو اندر سے ہدایت کی روشنی باہر نہیں نکلتی۔ ہدایت کی روشنی مینس وہ کسی کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتا، وہ یہ نہیں کہتا ہے اپنے بچے کو مدرسہ بھیج دیجئے، وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ الجامعۃ المکیہ خزائن العرفان دین کا عظیم ادارہ ہے، ہمیں اس کا سپورٹ کرنا چاہیے۔ وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی قدر کرو، وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ علماء سے جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آئے تو پوچھو، وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ جب بھی اذان ہوئے تو قدم لبیک کہنا چاہیے۔ اندر سے کسی کو اچھی بات بتاتا نہیں، کوئی ماں باپ کو مار رہا وہ یہ بھی نہیں کہے گا بھائی صاحب چھوڑ دو یار کیوں مار رہے، کیونکہ ہدایت اندر سے باہر نکلے گی ہی نہیں اس کی۔ ہدایت کی روشنی وہ اچھی بات کسی کو بولے گا ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کرپشن کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ کیا بسیا میں مسلم شراب نہیں پیتے؟ کیا وجہ ہے کہ وہ نہیں رک رہا؟ جوا نہیں کھیلتے؟ کیا وجہ ہے کہ وہ نہیں رک رہا؟ ماں باپ کو گالیاں نہیں دیتے؟ کیا وجہ ہے کہ وہ بند نہیں ہو رہا؟ بھائیوں کے درمیان دیوار کھینچ کے زندگی بھر ایک دوسرے کو دیکھنے سے پرہیز نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے کہ ہدایت نہیں مل رہی؟ اندر سے باہر ہدایت نکلی نہیں۔ کوئی انسان دیکھتا بھی ہے تو اسے روکتا نہیں ہے بھائی صاحب
It is not allowed in Islamic law. اسے روکو نہیں. جبکہ اسلام نے ایمان کا پہلا اسٹیپ بتایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. اگر جرم دیکھو گے تو ہاتھ سے. دوسرا اسٹیپ بتایا زبان سے. اور تیسرا اسٹیپ لاسٹ والا ہے, اس کے آگے کفر شروع ہو جاتا ہے, اور وہ ہے دل سے برا جانو. ایک انسان جرم کرتا دیکھ رہا ہے مگر وہ بول نہیں رہا کیونکہ اندر کی روشنی باہر نہیں آ سکتی. لالٹین کا گلاس بلیک ہو چکا ہے, دل میں جو گلاس لگا وہ بلیک ہو چکا. ایسے ہی باہر کی روشنی بھی اندر نہیں جائے گی. مولانا صاحب ہر جمعہ تقریر کرے اثر نہیں ہوگی. باہر کی روشنی اندر آ نہیں سکتی کیونکہ پروٹیکٹر لگا ہوا ہے, بریکر لگا ہوا ہے, روکنے والا لگا ہوا. وہ گلاس مکمل سیاہ ہو چکا ہے, باہر کی کوئی روشنی. ایک مولانا صاحب نہیں 10 مولانا صاحب آ جائے, ایک جلسے نہیں 10 جلسے ہو جائے, ایک کتاب نہیں 10 کتابیں پڑھ کے سنا دی جائے, ایک حدیث نہیں 10 حدیثیں پڑھ کے سنا دی جائے, باہر کی روشنی اندر آ ہی نہیں رہی ہے کیونکہ وہاں سے تو چل رہی ہے. اس کے دل کے پاس جو بریکر لگا ہوا ہے اس سے ٹکرا کے واپس ہو جاتی ہے, اندر جانے نہیں دے رہی ہے. وہ گلاس بلیک ہو چکا ہے. اسی لیے جب انسان مکمل گناہ کرتا ہے اس کے دل کا گلاس بلیک ہو چکا ہوتا ہے, نہ اندر کی روشنی باہر جائے گی نہ باہر کی روشنی اندر آتی ہے. پروردگار عالم نے اس گلاس کو صاف کرنے کے لیے ہر زمانے میں نائب مصطفیٰ کو پیدا کیا ہے, نائب نبی کو پیدا کیا ہے. بڑے بڑے علماء ہیں, مجددین ہیں, محققین ہیں, مفسرین ہیں, مشرحین ہیں, امام صاحب ہیں, حافظ صاحب ہیں, قاری صاحب ہیں, عالم صاحب ہیں. اللہ نے ان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ جب وہ گلاس بلیک ہو جائے تو تم علم کے کپڑے سے اس گلاس کو صاف کر دینا. اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے اندر کی روشنی باہر جائے, باہر کی روشنی اندر آئے, اگر نہیں آ رہی ہے تو فیصلہ کر لے کہ اس کا دل بلیک ہو چکا ہے, سیاہ ہو چکا ہے. اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل وائٹ ہو جائے, سیاہی ختم ہو جائے, کالا پن ختم ہو جائے, تو کسی عالم دین کا دامن تھام لے, ہر معاملے میں ان کی طرف رجوع کرے, اسے نائب نبی سمجھے اور یہ مان لے کہ آج سے چلنا ہوگا تو عالم کے مطابق, کھانا ہوگا تو عالم کے مطابق, سونا ہوگا تو عالم کے مطابق. ایک عالم دین کی مکمل صحبت اختیار کر لے گا, دھیرے دھیرے وہ سیاہی چھٹتی جائے گی, پھر اندر کی روشنی باہر جائے گی, باہر کی روشنی اندر. مسلک اعلیٰ حضرت. دل کو حدیث شریف میں مین پارٹ بھی کہا گیا ہے. مین پارٹ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. اگر دل سالم ہے تو پوری باڈی سالم ہے, اور اگر دل سالم نہیں ہو تو پوری باڈی فاسد ہو جاتی ہے. دل کی سلامتی کے لیے ہمیں پڑھنا چاہیے, علماء کرام کی صحبت میں رہنی چاہیے, اور پھر وہ جو بتائے اس کے مطابق ہم سب کا عمل ہونا چاہیے. آج کا یہ عظیم شان پروگرام حضور شیر نیپال علیہ رحمہ و رضوان کی طرف منسوب ہے. مجھے اچھے سے ایک بات یاد ہے, میں بھارت میں ایک جگہ ٹریول کر رہا تھا, ایک صاحب سے ملاقات ہوئی. انہوں نے یہ کہا, میں نے جب بتایا کہ میرا آبائی وطن دیپرا روپیٹا جنک پور نیپال ہے, تو اس نے کہا کیا آپ شیر نیپال کو تو جانتے ہی ہوں؟ میں نے کہا جی بالکل جانتا ہوں, اور ناچیز نے پڑھا بھی ہے, ان کی بارگاہ میں زانو ادب بھی طے کیا ہے. تھا وہ بہت اچھے آدمی تھے, کیونکہ میں ان کے ساتھ ایک سفر کر رہا تھا. وہ مولانا صاحب بتا رہے کہ میں سفر کر رہا تھا تو ایک مزار شریف پر حضور شیر نیپال علیہ رحمہ نے حاضری دی, اور حاضری دینے کے بعد یہ جملہ ارشاد فرمایا, جو میں دیکھ رہا ہوں وہ آپ نہیں دیکھ رہے. ماشاءاللہ, جو میں دیکھ رہا ہوں وہ آپ نہیں دیکھ رہے. پھر حضرت نے اس کو کہا کہ آپ نیپال آئیے. کہا حضرت کس موقع سے آپ؟ تو حضرت نے کیا جواب دیا پتہ ہے؟ آپ چندہ کرنے کے لیے. کتنی بڑی بات, آپ چندہ کرنے کے لیے آئے, کیونکہ چندہ کرنا بہت بڑا جہاد کا کام ہے. اگر ایک انسان خلوص للہیت کے ساتھ مدارس کے لیے, مساجد کے لیے, فلاح امت کے لیے چندہ کرتا ہے تو بہت بڑا جہاد کا ثواب ملتا ہے اس کو. حضور شیر نیپال علیہ رحمہ فرماتے ہیں چندہ کرنے کی غرض سے آئیے. آپ کے سامنے ایک میجر سوال یہ آ سکتا ہے
کہ آپ لوگ جو عرس مناتے ہیں خواجہ کا، داتا کا یا شیر نیپال کا، انتقال کے بعد اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرتے ہیں تو عرس کہاں قرآن و حدیث کے مطابق آئے؟ کیا جواب ہو؟ یہ نور یوا کلب والے کو جواب رکھنا چاہیے، بسیہ اور سامعین کے تمام سامعین کے ہر فرد کو اس کا جواب ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے درمیان اہل حدیث یا وہابی یا دیابنہ یا کافر یا مشرک کو یہ سوال کرے کہ آپ لوگ عرس مناتے ہیں، یہ قرآن شریف میں اور حدیث شریف میں کہا ہے؟ اور ایسے بھی یہ وقت گلوبل ولیج کا ہے، چینل کے ذریعے 2 منٹوں میں پورے اسلام کو بدنام کر دیا جاتا ہے، جیسے بن لادن کے موقع سے ہوا تھا، 9/11 کے بعد میں ہوا تھا، جیسے اس وقت بھارت میں چینل پہ بی جے پی والے کسی کو بھی کھڑا کر دیتے ہیں جو کرتا پاجامہ ٹوپی میں ہوتا ہے اور اسے اسلام کے ہارڈ کوسچن پوچھتے ہیں جس کا جواب وہ دائیں بائیں کر کے دیتا ہے، پوری امت بدنام ہوتی ہے، اس میں اچھے عالم نہیں ہوتے، یہ بی جے پی کے خریدار لوگ ہوتے ہیں، اچھے علماء ہرگز جانا ہی نہیں پسند کرتے ہیں، چینل ہی چونکہ اسی کا۔ لیکن ہمیں اس کا جواب ہونا چاہیے کہ آپ اگر عرس مناتے ہیں خواجہ غریب نواز کا یا شیر نیپال کا یا غوث اعظم کا تو اس کی کیا دلیل ہے؟ کیا قرآن شریف میں آیا؟ حدیث شریف میں آیا؟ ٹوڈے I will prove yes کہ ان ہولی حدیث آیا اور میں ثابت کروں گا کہ شریعت میں آیا، اور آپ اس جواب کو اچھے سے ذہن نشین کر۔ انسان جب مرتا ہے اس سے پہلا سوال ہوتا ہے من ربک، who is your Lord، تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ما دینک، what is your religion، تمہارا مذہب کیا ہے، دین کیا ہے؟ تیسرا سوال ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کانا یکونو، جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو استمرار کا فائدہ دیتا، پاسٹ کنٹینیوس کا فائدہ دیتا، جس کا مطلب ہے اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے، پاسٹ کنٹینیوس کی علامت تھے، اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ A question arises in our mind, maybe in your mind in this palace۔ جب پہلا سوال ہوا من ربک، جواب دے دیا ربی اللہ، تو بات ختم ہو جانی چاہیے، جواب پاس، اس کا رب اللہ ہے۔ غیب کی طرف سے آواز آنی چاہیے ھذا عبدی فافرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ وافتحوا لہ بابا الی الجنہ، he is my servant، open the door of paradise، wear the dress of paradise۔ مگر 0 نمبر بھی نہیں ملتا، پہلے سوال کا جواب دیا 0 نمبر بھی نہیں۔ دوسرا سوال ما دینک، what is your religion، اس کا جواب دے دیا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اب تو جنت کی سرٹیفکیٹ مل جانی چاہیے، مگر نہ، ابھی بھی 0 نمبر بھی نہیں۔ جب میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، تو that is clear، you are Muslim، true moment، true believer۔ But there is no clarification from Allah۔ Why؟ تیسرا سوال اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا that is vital question and that is important question۔ یہ تیسرا جو کوشچن ہے قبر کا، اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے، یہی اصل ہے۔ اب ذرا لوجک بتاؤں آپ کو کہ پہلے سوال کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، من ربک، تیرا رب کون ہے، تاکہ پتہ چل جائے سورج کو تو نہیں پوچھتا، بھینس کو تو نہیں پوچھتا، وائٹ والی بقرہ کو تو نہیں پوچھتا، پتھر کی پوجا تو نہیں کرتا، چھٹ پوجا تو نہیں کرتا، پانی کی پوجا تو نہیں کرتا، انسان کی پوجا تو نہیں کرتا۔ من ربک، جواب دیا ربی اللہ، پتہ چلا مشرک نہیں ہے۔ کیا پتہ چلا؟ مشرک نہیں ہے۔ یہ تو پتہ چل گیا مشرک نہیں ہے، رب اللہ ہے۔ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ یہ صرف مسلمان کا جواب نہیں، براک اوباما کا یہی جواب ہے، میرا رب اللہ ہے۔ نیتن یاہو کا یہی جواب ہے، میرا رب اللہ ہے۔ کرسچن کس کو کہتے ہیں؟
جو عیسیٰ علیہ السلام کو اور اللہ کو ماننے کا دعوے دار ہے۔ یہودی کس کو کہتے ہیں؟ جو موسیٰ علیہ السلام کو اور اللہ کے ماننے کا دعوے دار ہے۔ اسرائیل والوں کا کہنا میرا رب اللہ، میرے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ برطانیہ والوں کا کہنا میرا رب اللہ، میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ پتہ چلا میرا رب اللہ ہے، اس سے مسلمان ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ اس میں یہودی بھی داخل، نصرانی بھی داخل، بنی اسرائیل بھی داخل، لندن، امریکہ، برطانیہ، اسرائیل بھی داخل۔ اللہ نے یہودی نصرانی کو ہٹانے کے لیے دوسرا سوال، ما دینک، تیرا دین کیا؟ یہودی تو نہیں ہے تو، نصرانی تو نہیں ہے تو، ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ جواب دیا دین الاسلام، میں یہودی نہیں ہوں، میں نصرانی نہیں ہوں، میرا دین اسلام ہے۔ بات کلیئر ہو گئی کہ یہ موحد ہے اور مسلمان، ایک اللہ کی پوجا کرتا ہے اور مذہب اس کا اسلام، یہودی نہیں ہے۔ پہلے سوال نے مشرک کو چھانٹ دیا، دوسرے سوال نے یہودی نصرانی کو ہٹا دیا، مگر میرا دین اسلام ہے، کیا یہ مسلمان کا جواب ہے؟ آپ اس پہ غور کریں، میرا دین اسلام ہے، کیا یہ صرف مسلمانوں کا جواب ہے؟ ہمارے علماء اچھے سے جانتے ہیں، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ منافق نبی کے زمانے میں کلمہ پڑھتے تھے، وہ کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، مگر قرآن نے کہا یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے ہم مسلمان ہیں، مگر قرآن نے کیا کہا؟ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو میرا دین اسلام ہے، یہ صرف مسلمانوں کا جواب نہیں ہے، یہ منافق کا بھی جواب۔ میرا دین اسلام ہے، یہ رافضی کا بھی جواب۔ میرا دین اسلام ہے، یہ دہریہ کا بھی جواب۔ میرا دین اسلام ہے، یہ جبریہ کا بھی جواب۔ میرا دین اسلام ہے، یہ معتزلہ کا بھی جواب۔ میرا دین اسلام ہے، یہ شیعہ کا بھی جواب۔ میرا دین اسلام ہے، یہ وہابی دیوبندی کا بھی جواب ہے۔ میرا دین اسلام ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی، پہلے جواب نے مشرک کو ہٹا دیا، دوسرے جواب نے یہودی نصرانی کو ہٹا دیا۔ اب تیسرا سوال ہو رہا ہے اسپیشل سنیوں کو الگ کرنے کے لیے، تاکہ پتہ چل جائے وہابی تو نہیں ہے، دیوبندی تو نہیں ہے، کیونکہ یہ دہریہ تو نہیں ہے، معتزلہ تو نہیں ہے، شیعہ تو نہیں ہے، رافضیہ تو نہیں ہے۔ اس لیے تیسرا سوال ہوتا ہے ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ پاسٹ کنٹینیوس کا لفظ آیا ہے، آخری دم تک اس مرد کے بارے میں تیری کیا رائے تھی؟ اور ہاذا کا لفظ آیا، ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، ہاذا اس میں اشارہ عربی گرامر میں قریب کے لیے آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا پیارے مصطفیٰ قبر کے اندر موجود ہے، یا پھر اشارہ کر کے بتایا جا رہا ہے اس میت کی نظروں کے سامنے میں ہے، اس مرد کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ اب بتائیے اس مرد کو کون پہچانے گا، اس مرد کو کون جانے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب ہم نے اس کے لیے پڑھنا شروع کیا تو پڑھتے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اس تیسرے سوال کا جواب وہی دے گا جس کا دل صحیح سالم ہوگا، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو سنی صحیح العقیدہ ہوگا۔ وہابی اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا، دیوبندی اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا، رافضی اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا، معتزلہ اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ غلام جیلانی ازہری فیضان تاج الشریعہ سے اس کی دلیل دے رہا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آیا من صلی علیہ یوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ قضى اللہ له من حاجہ 70 من حوائج الاخرہ و30 من حوائج الدنیا ثم یؤکل اللہ بذلك ملکا الى آخر۔ جو شخص یوم جمعہ یا شب جمعہ نبی پر درود شریف پڑھتا، اس کی آواز کو، اس کی درود کو ایک فرشتہ اللہ تبارک و تعالی متعین فرماتا ہے، اور فرشتہ متعین
کرنے سے پہلے اس کی 100 حاجتیں پوری فرما دیتا، 70 آخرت کی حاجتیں اور 30 دنیا کی حاجتیں، اور وہ فرشتہ درود لے کے نبی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اور لفظ کیا آیا ہے وہ دیکھیے، یا رسول اللہ یہ آپ کی فلاں امت ہے، اس نے آپ پہ درود شریف بھیجا ہے۔ وہ فرشتہ ایسے پیش کرتے ہیں نبی کی بارگاہ میں جیسے کوئی پبلک اپنے بادشاہ کو گفٹ دیا کرتی ہے، یہ لفظ آیا ہے۔ اب آگے لفظ سنے، وہ فرشتہ آگے کیا کہتے ہیں، وَيُخْبِرُنِي مَنْ صَلَّى عَلَيَّ بِإِسْمِهِ وَنَسَبِهِ إِلَى عَشِيرَتِهِ۔ وہ فرشتہ آگے مجھے یہ کہتا ہے، یا رسول اللہ یہ فلاں امت ہے، مثلا بسہیہ میں نور یو کلب یا اسلام پور محلہ کا فلاں شخص ہے، اس نے آپ پہ درود شریف بھیجا ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، دادا کا نام یہ ہے، پردادا کا نام یہ ہے، لکر دادا کا نام یہ ہے، چھکر دادا کا نام یہ ہے، کیونکہ حدیث میں آیا بے اسمہ ہی و نسب ہی الی عشیرتہ ہی، اس کا نام، اس کا نسب نامہ عشیرہ خاندان در خاندان کو کہا جاتا ہے۔ 3 چیزوں کے ساتھ میں فرشتہ پیش کرتے ہیں درود شریف کو، اس کا نام، نسب یعنی باپ دادا کا نام، اور عشیرہ خاندان در خاندان کا نام۔ ایک ڈاکیہ ایڈریس کو بھول سکتا ہے مگر فرشتہ ایڈریس کو نہیں بھول سکتا ہے، کیونکہ فرشتے مامور ہیں اللہ کے حکم پر، لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اب اگلا لفظ دیکھیں حدیث کا، پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں وَأَثَبِّتُهُ عِنْدِي فِي صَحِيفَةٍ بَيْضَاءٍ، میں اس درود شریف پڑھنے والے کو، اس درود شریف کو سفید رجسٹر میں محفوظ کر لیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ذرا سنیں، نبی کی رجسٹری میں، نبی کی کاپی میں، نبی کی فائل میں اس انسان کا نام لکھا ہوا ہے، باپ دادا کے نام کے ساتھ میں، جس نے نبی پہ یوم جمعہ یا شب جمعہ درود شریف پڑھا ہے، نبی کی فائل میں نام لکھا ہوا ہے۔ اب پوچھا جا رہا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ اور یہ مرد وہ ہے جن کے ہاتھ میں فائل موجود ہے اور اس فائل میں اس کا نام لکھا ہوا ہے جس سے پوچھا جا رہا ہے، تو بعید نہیں ہے نبی یہ فرما دے اے فرشتہ میرے رجسٹر میں نام لکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ سنی ہے اور پوری دنیا میں جمعہ کے دن نماز کے بعد کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام رافضی نہیں پڑھتا، معتزلہ نہیں پڑھتا، تحریہ نہیں پڑھتا، جبریہ نہیں پڑھتا، قادریہ نہیں پڑھتا، معتزلہ نہیں پڑھتا، چکرالوی نہیں پڑھتا، اہل حدیث نہیں پڑھتا، وہابی دیوبندی نہیں پڑھتا، پوری دنیا میں ساؤتھ افریقہ، لندن، کینیڈا، ڈربن، اٹلی، سسری، امارات، دبئی، بحرین، پوری دنیا میں جتنے سنی ہیں وہی جمعہ کے دن کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ حدیث میں آیا جمعہ کا لفظ، پتہ یہ چلا نبی کی فائل میں نام موجود ہے۔ اب نبی فرشتہ سے یہ کہیں گے فرشتہ ان سے نہ پوچھو میں کون ہوں، مجھ سے پوچھ لو، میری فائل میں نام لکھا ہوا ہے، اس کا نام یہ ہے، باپ کا یہ، دادا کا یہ، پردادا کا یہ، ان سے نہ پوچھو میں کون ہوں، مجھ سے پوچھ لو یہ کون ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت احسان مصطفیٰ کریم، زندہ باد زندہ باد۔ پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرور اور کہے چلو اس پہ تقاضا کیا ہے؟ لاجواب، بے مثال، زندہ باد۔ دلیل ہے حدیث شریف میں جمعہ کا دن لفظ آیا، جمعہ کی رات میں یا جمعہ کا دن، جمعہ کے دن کے۔ اب اس نے تیسرے سوال کا جواب کون دے گا؟ جس کا دل صحیح سالم ہو، اور دل صحیح سالم سنیوں کا ہوتا ہے، وہابی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی بصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ دل صحیح سالم سنیوں کا ہے۔ اب تینوں سوالوں کا جواب دے دیا، اب عرس کی دلیل آ رہی ہے، غیب سے آواز آئے گی ھذا عبدی ففرشوہ من الجنہ، یہ میرا بندہ، عبدی میرا بندہ ہے۔ اچھا ہم لوگ
غالباً بایزید بستامی سے فرشتہ نے پوچھا من ربک، تو وہ کہتے ہیں اگر 100 بار بھی میں بولوں ربی اللہ تو کچھ نہیں ہونے والا، ایک بار رب بول دے ہادہ عبدی، 100 بار میں بولوں ربی اللہ تو کچھ نہیں ہونے والا، ایک بار رب بول دے ہادہ عبدی، یہ میرا بندہ ہے۔ تینوں سوالوں کے جواب کے بعد آواز آئے گی ہادہ عبدی، یہ میرا بندہ ہے۔ فَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، جنت کا دروازہ کھولا، وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، جنت کا کپڑا پہناؤ، بستر لگاؤ، ڈریس پہنا دو، اور پھر ایک آواز آئے گی نم، اس کی دلیل آ رہی ہے، نم کَنَوْمَتِ الْعُرُوسِ، سو جیسے دولہن سوتی۔ عروس کا لفظ آیا، عروس، عروس کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں عروس کہا جاتا دولہن، اور عریس کہا جاتا دولہا۔ جس وقت ہمارا نکاح ہوتا ہے تو قاضی صاحب دستخط کرواتے ہیں، عروس کا دستخط، دولہن کا دستخط، عریس دولہے کا دستخط۔ عروس کہتے دولہن کو، عریس کہتے دولہا کو، اور یہ عریس ہو یا عروس ہو یہ دونوں بنے ہیں عرس سے، عین را پیش عرس، سین ساکین عرس، یہ مصدر ہے، عرس مصدر، اور عرس سے بنا عروس، عرس سے بنا عریس۔ جیسے کرکٹ سے کرکٹر، پلے سے پلیئر، علم سے عالم، فضل سے فاضل، ایسے ہی عرس سے عروس۔ تو یہ قبر میں آواز آئے گی عروس کی، 3 سوال کے جواب دینے کے بعد، نم کنومت العروس، سو جا جیسے عروس سوتی ہے، اور عروس عرس کے بغیر نہیں بن سکتا۔ پتہ یہ چلا کہ عرس کا لفظ مشتق کی صورت میں حدیث کے اندر آیا ہے۔ ندوہ والے آ کے دیکھنا چاہے تو دیکھ لے، بھوپال والے دیکھنا چاہے تو دیکھ لے، سہارنپور والے دیکھنا چاہے تو دیکھ لے، وہابی دیوبندی اہل حدیث دیکھنا چاہے تو دیکھ لے۔ تینوں سوالوں کے جواب دینے کے بعد آواز آئے گی نم کنومت العروس۔ پتہ یہ چلا عرس کا لفظ آیا حدیث میں مشتق کی صورت میں، مگر یہی ایک بات سمجھ میں آئی، یہ عروس کا لفظ اسی کے لیے آیا ہے جو تینوں سوالوں کا جواب دے دے گا۔ اگر سوال کا جواب نہیں دیا تب تو نکیرین کی دھلائی ہوگی، نکیرین اسے پیٹیں گے۔ جو تینوں سوالوں کا جواب دے دیا اس کے لیے عروس کا لفظ آیا، یہی سے غلام بولتا ہے عرس اسی کا ہوتا ہے جو تینوں سوالوں کا جواب دے دیا ہے۔ اس لیے امام اعظم کا عرس کرتے ہیں کیونکہ تینوں سوالوں کا جواب دیا ہے، غوث اعظم کا عرس کرتے ہیں تینوں سوالوں کا جواب دیا ہے، خواجہ کا عرس کرتے ہیں تینوں سوالوں کا جواب دیا ہے، مخدوم واحد کا عرس کرتے ہیں تینوں سوالوں کا جواب دیا ہے، جدا علی شاہ کا عرس کرتے ہیں تینوں سوالوں کا جواب دیا ہے، قطب عالم کا عرس کرتے ہیں تینوں سوالوں کا جواب دیا ہے، شاہ عالم کا عرس کرتے ہیں تینوں سوالوں کا جواب دیا ہے۔ ہاں ہاں، شیر نیپال کا عرس کرتے ہیں کیونکہ تینوں سوالوں کا جواب دیا۔ زندہ باد۔ جو تینوں سوالوں کا جواب دے گا عرس اسی کا ہوگا، اور جس نے جواب نہیں دیا، اشرف علی تھانوی کا عرس نہیں ہوتا، کہاں سے ہوگا؟ جواب ہی نہیں دیا تھا قبر میں تینوں سوالوں کا۔ رشید احمد گنگوہی کا عرس نہیں ہوتا۔ جس کا دل بلیک ہو جائے، اور اتنا بلیک کہ اب سیاہی ختم ہی نہیں ہوگی، دل فاسد کفر کے اندر داخل، ختم اللہ علی قلوبہم، ایسے بلیک کہ اب مہر لگا دی اللہ نے، اس کا عرس نہیں ہوگا۔ اور حدیث شریف میں لفظ کیا آیا؟ نم کنومت العروس، سو جا جیسے دولہن سوتی ہے۔ بھائی صاحب دولہن سوتی ہے کیا؟ should we note this point؟ دولہن اپنے دولہے کا انتظار کرتی ہے، اگر دولہن سو گئی تو دولہا سے انٹرسٹیڈ نہیں ہے وہ، یا پھر بہت زیادہ تھکی ہوئی ہو سکتی ہے، لیکن ریئل میں ایک ایکٹیو دولہن دولہے کا انتظار کرتی ہے۔ پتہ یہ چلا ایک مومن کامل کا انتقال ہوتا ہے تو شفاعت کے دولہے کا انتظار ہوتا ہے۔ ایک مومن کامل کا انتقال ہوتا تو شفاعت کا دولہا ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتظار ہوتا ہے۔ توحید و رسالت کے شہداء،
دل کی صفائی تزکیہ نفس کے لیے ہم لوگ شروعات کہاں سے کریں؟ اس کے لیے ایک اہم میسیج ہے، ایک اہم پیغام۔ کیا الجامعۃ المکیہ سے پورے بسیے کی اصلاح ہو جائے؟ کیا شیر نیپال کانفرنس سے تمام لوگ جو آئے ہیں سننے کے لیے کل سے سدھر جائے یا کچھ اور کرنا؟ ہاں، اس کے لیے مجھے بخاری کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے، ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما نطفہ ثم یکون علقہ مثل ذلك ثم یکون مضغہ مثل ذلك ثم یرسل اللہ الیہ الملک فینفخ فیہ الروح ویؤمر باربع کلمات بکتب رزقہ واجلہ وعملہ وشقی او سعید۔ نور یو عقل کمیٹی ہے، بسیہ میں مسجد ہے، مدرسے بھی ہے، نیم کے حساب سے اس کی سمیتی بنتی ہے، اس میں 11 لوگ ہوتے ہیں اور بائلر تیار کیے جاتے ہیں کہ اس کے اندر عربی کی تعلیم ہوگی، اردو کی تعلیم ہوگی، انگلش کی بھی ہوگی، انگریزی کی بھی ہوگی۔ اسی کے اندر نیم بنایا جاتا ہے کہ اس کے ممبر بسیائی والے رہیں گے، باہر والے نہیں رہ سکتے۔ نیم اور بڑھا دیا، کسی نے آ کے کہا کہ حضرت اس میں یہ بھی نیم لگا دیجئے، اس کا ممبر وہی ہوگا جو مسلک اعلیٰ حضرت والا ہوگا۔ حضرت اس کا نیم یہ بھی لگا دیجئے کہ اس کا ممبر وہی ہوگا جو سنی صحیح العقیدہ ہوگا۔ یہ بھی بڑھا دیجئے کہ وہی ہوگا اس کا ممبر جو موقف تاج الشریعہ والا ہوگا۔ آپ نے بائیلاس، مدرسہ مسجد کمیٹی کا بائیلاس سمیتی بنتے سمے جو نیم پاس کیا ہے، نیپال کے کلیکٹر کے پاپ کو بھی وہی ڈیسیجن لینا پڑے گا جو آپ نے بائیلاس میں پاس کیا۔ یہ کانسٹیٹیوشن آف نیپال بولتا ہے 100 سال 200 سال کے بعد میں آپ کا انتقال ہو گیا، کسی وہابی دیوبندی نے قبضہ کر لیا، بسیہ کا ایک بچہ بائیلاس لے کے اٹھے گا، جنک پور میں مقدمہ دائر کرے گا، وقت گیس پی کلیکٹر کو وہی ڈیسیجن لینا پڑے گا جو بائیلاس میں لکھا ہوگا۔ بائیلاس میں لکھا ہوا تھا اس کا ممبر سنی ہوگا، مسلک اعلیٰ حضرت والا ہوگا۔ ایس پی اور کلیکٹر اور جج بولے گا کہ بائیلاس کے نیم کے حساب سے وہاں بھی دیوبندی کو ہٹا دیا جائے اور یہ مسجد یا مدرسہ سنیوں کی تحویل میں دے دی جائے۔ یہی حال بھارت کا ہے، یہ نیم، یہ کانسٹیٹیوشن بولتا ہے۔ اب یہ مثال ذہن میں رکھیں، ہم سیدھا یہاں پہنچتے ہیں کہ انسان کا بائیلاس کب بنتا ہے، انسان کی تقدیر کی لکھا پڑھی کب ہوتی ہے۔ انسان شراب پیتا ہے، تقدیر میں لکھا ہوا ہے، یہ لکھایا کب؟ انسان نے ماں باپ کو بھگا دیا، تقدیر میں لکھا ہوا ہے، یہ لکھایا کب؟ ہم سیدھے تقدیر کے بائیلاس پہ چلتے ہیں۔ بخاری شریف کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ انسان ماں کے پیٹ میں 40 دن نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، 40 دن تک، دوسرے 40 دن میں وہ علقہ کی شکل میں آتا ہے اور تیسرے 40 دن میں وہ مضغہ کی شکل میں آتا ہے۔ نطفہ، علقہ، مضغہ۔ علقہ کہتے ہیں دم بستہ کو اور مضغہ کہتے ہیں گوشت کے حصے۔ 40 کو 3 سے انٹو کریں گے تو کتنا بنے گا؟ موبائل پہ جوڑ سکتے ہیں آپ لوگ، دماغ سے بھی جوڑ سکتے ہیں۔ 40 کا پہاڑا 3 بار پڑے، 40 دونوں 80، 40 دیا 120۔ 120 دن کے بعد میں تقدیر کا بائیلاس تیار ہوتا ہے۔ اللہ فرشتہ کو بھیجتا ہے، فرشتہ جا کے روح پھونک، فرشتہ روح پھونکتے ہیں اور 4 باتوں کا حکم دیا جاتا ہے۔ بِقَطَبِ رِزْقِهِ، وہ کیا کھائے گا، کیا پیے گا، گاڑیاں خریدے گا کہ نہیں، 2 ویلر خریدے گا یا 4 ویلر خریدے گا، الٹو خریدے گا یا اسکارپیو خریدے گا یا فورچونر خریدے گا، پلین پہ سفر کرے گا کہ نہیں، انٹرنیشنل پہ یا نیشنل پہ، ڈومیسٹک پہ یا فورین کنٹری والا، کپڑے کتنے ہوں گے اس کے پاس، مکان ایک ملک میں ہوگا یا 2 ملک میں، ایک شہر میں ہوگا یا 2 شہر میں، کھیتی 1 بیگھا ہوگی یا 2 بیگھا یا 10 بیگھا ہوگی یا 100 بیگھا، ٹریکٹر ہوگا کہ نہیں، ٹرالی ہوگی کہ نہیں، بچے کتنے ہوں گے،
बेकतब रिस्क ही रिस्क के बारे में लिख दिया जाता। और रिस्क सिर्फ खाने की चीज को नहीं कहते, रिस्क सिर्फ पीने की चीज को नहीं कहते, बल्कि रिस्क मताए जिंदगी को कहा जाता है। यूजफुल थिंग फॉर योर लाइफ कॉल्ड इन अरबिक लैंग्वेज रिस्क। आप जो जो चीजें इस्तेमाल करते हैं उसका अरबी में रिस्क ट्रांसलेशन किया जाता है। तो रिस्क के बारे में लिख दिया जाता। वो अजल ही, मरेगा कब? एक दिन के बाद बसैया में एक बच्चा मर गया, माँ बाप दोनों, है अल्लाह हमने क्या किया था, एक ही तो बेटा था उसको भी मार दिया तूने। सवाल ये है कि जब एक दिन की मौत लिखी जा रही थी तब वो बच्चा करेगा क्या? जुआ खेलेगा कि नहीं? शराब पिएगा कि नहीं? काम क्या करेगा, प्राइवेट या सरकारी? टीचर रहेगा या बिजनेसमैन? अमल ही, नमाज पढ़ेगा कि नहीं? रोजा रखेगा कि नहीं? ज़कात देगा कि नहीं? हज करेगा कि नहीं? उसी दिन लिख दिया जाएगा। वो शकीन और सईद, शरीफ होगा या कमीना, उसी दिन लिख दिया जाएगा। अब गुलाम एक पैगाम देता है आपको कि तकदीर का बाइलाज, बसैया की मस्जिद मदरसा की कमेटी का बाइलाज 100 साल 200 साल के बाद में जज ऑफ नेपाल वही डिसीजन देगा जो बाइलाज में लिखा हुआ है। तकदीर का बाइलाज तैयार होता है 120 दिन के बाद। अब नाचीज ये पैगाम दे रहा है कि 120 दिन से पहले, मसलन 119वें दिन में माँ मुसल्ला बिछाए, बाप मुसल्ला बिछाए, 2 रकात नफल नमाज पढ़े और उसके बाद हाथ उठा के माँ दुआ करे, ऐ अल्लाह मेरे पेट में जो बच्चा है इसे जाहिल नहीं आलिम बनाना, मेरे पेट में जो बच्चा है इसे बेनमाजी नहीं नमाजी बनाना, मेरे पेट में जो बच्चा है इसे गुस्ताखे रसूल नहीं आशिक मुस्तफा बनाना, मेरे पेट में जो बच्चा है इसे शराबी नहीं मुत्तकी परहेजगार बनाना, मेरे पेट में जो बच्चा है इसकी जिंदगी एक दिन नहीं 100 साल की जिंदगी देना, मेरे पेट में जो बच्चा है इसे गरीब नहीं अमीर बनाना। तो जो अल्लाह बच्चे की तकदीर लिखवाता है, फरिश्ता के हाथ में कागज कलम है तकदीर का, रब जो जो बोलेगा फरिश्ता वही लिखेगा। जब रब ये देखेगा कि बच्चे की माँ दुआ कर रही है तो बाइद नहीं है, रब ये फरमाएगा फरिश्ता माँ दुआ कर रही है, बच्चे की तकदीर में तू जाहिल होना नहीं आलिम होना लिख दे, बच्चे की तकदीर में गुस्ताख नहीं आशिक मुस्तफा होना लिख दे, बच्चे की तकदीर में तू गरीब होना नहीं अमीर होना लिख दे। तो जो अल्लाह वक्त पर नबियों को पैदा किया है वही अल्लाह फिर हमारे दरमियान मुजाहिद मिल्लत पैदा कर सकता है, वो अल्लाह ताजु शरिया पैदा कर सकता है, वो अल्लाह हबीबुर रहमान पैदा कर सकता है, वो अल्लाह आज भी इस बात पर कादिर है कि फिर से नेपाल में गाना अली शाह को पैदा जिंदाबाद। तकदीर का बाइलॉज 120 दिन में तैयार होता है। 120 दिन से पहले माँ बाप दोनों मुसल्ला बिछा के दुआ करे, वो अल्लाह जो ये देख रहा है कि बच्चे की तकदीर मैं लिखवा रहा हूं और माँ बाप की दुआ रब कबूल फरमाता है, माँ बाप की दुआ रब रद्द नहीं फरमाता। मगर मेरे भाई ये कौन सी माँ करेगी जिनको टीवी देखने से फुर्सत नहीं, जिनको गाने सुनने से फुर्सत नहीं, गैर महरम के सामने जाने से फुर्सत नहीं, दूसरे के खेत में खेसारी का साग किरैया मटर तोड़ने से फुर्सत नहीं, उस माँ से क्या उम्मीद कर सकते हैं हम? मगर आपसे तो उम्मीद की जा सकती है। आप अपनी बीवी के हाकिम हैं, अल्लाह ने आपको शौहर बनाया, मर्द बनाया, औरत नहीं बनाया। और रिजालु क़व्वामूना अला निसा का तेवर बोलता है आप अपनी बीवी पे लगाम दे। और स्पेशल अगर बसहिया में इंक़िलाब चाहते हैं और ये चाहते हैं कि यहाँ दीनी माहौल हो तो न एक मदरसा काफी है, न एक खानका काफी है, न एक जलसे काफी है। इसके लिए हमें माँ के पेट से मेहनत करनी होगी। जब तकदीर का बाइलॉज तैयार होता है वहीं पर माँ को मुसल्ला दे दे, कुरान दे दे, हदायत के बख्शिश दे दे और कहे माँ से कि
تم ہندی میں آتی ہے تو ہندی میں، اردو میں آتی ہے تو اردو میں ہدایت کے بخشش کا پیج الٹاؤ اور کہو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ دوسرا پیج کھولو، اس پہ یہ لکھا ہوا ہوگا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ماں قرآن پڑھنا جانتی ہے تو اسے قرآن دے دے، الف لام میم کا پارا پڑھے گی، سیقول پڑھے گی، تلک الرسل پڑھے گی، لن تنالوا پڑھے گی، پڑھتے پڑھتے والضحیٰ پڑھے گی تو وہ اللہ ہے۔ جب یہ دیکھے گا ماں والضحیٰ کی تلاوت کر رہی ہے تو بعید نہیں ہے، فرشتوں سے کہہ دے بچے کی تقدیر میں تجلی چہرہ مسلک اعلیٰ حضرت شیر نیپال کانفرنس، بچے کی تقدیر میں تجلی چہرہ مصطفیٰ لکھ دے۔ ماں قرآن شریف پڑھے گی، بچہ پر قرآن کے فیوز و برکات نازل ہوگی، قرآن کی روشنی نازل ہوگی۔ اسلام وہی سے ایک دن کے بعد بیٹا مر گیا تو دونوں تو رو رہے ہیں، ناشکری کر رہے ہیں۔ جب تک عمر لکھی جا رہی تھی ایک دن کی عمر اسی وقت لکھوا لیتے، اسی وقت دعاؤں سے چینج کروا لیتے۔ اے اللہ میرے بیٹے کی زندگی ایک دن کی مت دینا، تو اللہ ہے، چاہے تو خضر کو پھر پیدا کر سکتا ہے، تو اللہ ہے۔ اے اللہ میرے بیٹے کی تقدیر میں خضر علیہ السلام کی زندگی دے، وہ اللہ۔ بیٹا شرابی ہو گیا، حیران و پریشان ہے، جب شراب تقدیر میں لکھا جا رہا تھا تب کہاں تھے؟ تب دعا کر لیتے ہیں اللہ میرے بیٹے کو شرابی نہیں متقی پرہیزگار بنا۔ شقین و سعید، بچہ شریف ہوگا یا کمینہ اسی دن لکھا جاتا ہے۔ کس دن؟ 120 دن کے بعد۔ جب 120 دن میں شقاوت و سعادت لکھی جا رہی ہے، 119ویں دن میں آپ دعا کر لے اللہ میرے بیٹے کو شقی نہیں سعید بنا، نیک بنا، متقی پرہیزگار بنا۔ اسلام مجبور نہیں کرتا، تقدیر لکھی جا چکی ہے تب کیا ہوگا؟ اب اگر کوئی سوال کرے آپ سے کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے اب کیا ہوگا؟ اللہ نے ہمیں مجبور نہیں کیا، ہمارے درمیان ایک ایسے آدمی کو پیدا کیا ہے، اللہ نے ہمارے درمیان ایک ایسے آدمی کو پیدا کیا ہے جس کے ہاتھ میں تقدیر کا قلم دے دیا۔ ہمارے درمیان ہے ایک ایسا جس کے ہاتھ میں اللہ نے تقدیر کا قلم دے دیا اور یہ اختیار دے دیا کہ تقدیر میں جو باتیں لکھی ہے آپ چاہے تو مٹا دیں، آپ چاہے تو باقی رکھیں۔ جانتے ہیں آپ لوگ کون ہے وہ آدمی جس کے ہاتھ میں قلم ہے؟ آپ چاہے تو تقدیر کی لکھی ہوئی باتوں کو ثابت رکھیں، آپ چاہے تو تقدیر میں لکھی ہوئی باتوں کو مٹا دیں۔ اب آپ کے یہاں بچہ شرابی ہو چکا ہے، تقدیر میں لکھی جا چکی ہے، جواری ہو چکا ہے، تقدیر میں لکھی جا چکی ہے، اب کیا کریں گے؟ بسیہ کے سنی مسلمانوں، سامعین حضرات، توحید و رسالت کے شہدائیوں، اللہ نے ہمیں مجبور نہیں کیا ہے، اللہ نے ہمیں سب سے اچھے مذہب میں پیدا کیا ہے۔ پروردگار عالم نے ہمارے درمیان میں ایک ایسے آدمی کو بھیجا ہے جن کے ہاتھ میں تقدیر کا وائٹنر بھی دیا ہے اور رائٹر بھی دیا ہے، ایک ایسا قلم دیا ہے جو چاہے تو وائٹر لگا کے مٹا دے اور جسے چاہے ثابت رکھے۔ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ پروردگار عالم نے اس آدمی کو 470 ہجری میں شیخ ابو صالح کی پیٹھ سے ام الخیر فاطمہ کے پیٹ سے جیلان کی دھرتی پر شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام سے پیدا کیا ہے۔ غوث اعظم وہ ذات ہے جن کے ہاتھ میں تقدیر کا قلم ہے، اللہ نے اختیار دیا ہے، آپ چاہے تو مٹا دے، آپ چاہے تو باقی رکھے، اس کو میں نہیں، میرے رضا، اچھے رضا، پیارے رضا، عاشق رضا، فاضل رضا، مفتی رضا، مجدد رضا، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نقل کرتے تو ارشاد فرماتے ہیں میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے، میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے، محو اس باپ کے دفتر پہ کروڑا زندہ باد، واہ واہ، محو اس باپ، چاہے تو مٹا دے، اس باپ باقی رکھے، دفتر پہ، آفس پہ، تقدیر کے آفس میں کروڑا تیرا، حکومت تیرا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ ہے، آج ہے، زندہ ہے ہمارے درمیان۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے
کہ اس کے بچے سدھرے اور تقدیر کا بائیلاگ چینج کروائے تو غوث اعظم کی بارگاہ میں رجوع کرے. تقدیر ایکچولی بہت ہارڈ ٹاپک ہے, بہت ہارڈ ٹاپک. ایک وہ ہے جو بدل ہی نہیں سکتی, لیکن جو بدلنے والی ہے میں ان کے حوالے سے مختصر اور جامع گفتگو کی. پروردگار عالم ہمیں اصلاح وہی سے شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رہی بات مکاتب اور مساجد کی, ایک اور بات میں یہ کہتا ہوں کہ ہر شخص پر عالم بننا فرض نہیں ہے. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہر شخص پر عالم بننا فرض نہیں. عالم کس کو کہتے ہیں؟ فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھا ہوا ہے ضرورت کے مسائل از خود بغیر کسی کی مدد کے کتابوں سے نکال لے اسے عالم کہا جاتا ہے. ایریا میں ایک اچھا عالم ہو وہ کافی ہے, فرض کفایہ. لیکن ہر شخص پر ضرورت کے مسائل جاننا فرض. مثلا نماز فرض ہوا, نماز کے مسائل جاننا اس پر فرض ہوگا. عالم ہونا کافی نہیں ہے, اس کو حاصل کرنا پڑے. حج کا موسم آیا, حج فرض ہے, حج کے مسائل جاننے ہوں گے. ضروریات دین جاننا ہر شخص پر فرض. اس کے لیے دارالعلوم میں ایڈمیشن لے کے پڑھنا یہ بھی فرض واجب نہیں. بہت خاص لوجک بتا رہا ہوں میں آپ. ہم میں سے تقریباً 95% لوگ مکتب میں گئے ہیں. اگر میں یہ کہوں آپ لوگ دارالعلوم میں کتنے لوگ گئے ہیں تو مشکل سے 1-2% ہاتھ اٹھائیں. دارالعلوم میں ہاسٹلائز ہو کے پڑھنے والے 1-2%. لیکن بچپن میں مدرسے میں گاؤں کے مکتب میں پڑھنے کتنے لوگ گئے تو 95% لوگ ہاتھ اٹھائیں گے. بھلے 2 دن سے ہی ماں باپ نے مار کے ضرور پہنچایا ہوگا, مولانا کی مار سے چھوڑ دیا ہو یا کسی اور وجہ سے بھی چھوڑا ہو, لیکن 95% مکتب میں جاتا ہے. مکتب میں جانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اب وہ سنے علمیہ. مکتب میں جانے کے بعد مولانا صاحب نورانی قائدہ یا قائدہ بغدادی یسرن القرآن اما پارا قرآن شریف. قرآن شریف جو ہی شروع ہوا لنگی شریف, فاتحہ شریف, نذرانہ شریف. بہت اچھی بات میرے بھائی. اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کا بیٹا قرآن شریف پڑھا, آپ کی بیٹی قرآن شریف پڑھی, رشتہ دار آئیں گے, لڑکی پڑھی لکھی ہے دکھائی جائے, لڑکی کا چہرہ دکھائے, بات کی جائے. دینی تعلیم جانتی ہے؟ بولے ہاں جانتی ہے نا. اسکول؟ بولے ہاں. کتنی کلاس؟ بولے 10ویں کلاس پڑھی ہے. بولے دینی تعلیم؟ بولے ہاں ہے نا وہ بھی. کہا کتنی؟ کہا قرآن شریف 2 بار پڑھی, قرآن شریف 3 بار پڑھی. میرے بھائی قرآن شریف 3 بار نہیں 1000 بار بھی پڑھ لے تو علم دین حاصل نہیں ہوا. ابھی یہ کس نے کہہ دیا قرآن شریف پڑھنے سے علم دین مکمل حاصل ہو جاتا ہے؟ انڈرسٹینڈنگ سے حاصل ہوتا ہے, ریڈنگ سے حاصل نہیں ہوتا, پڑھنے سے نہیں حاصل ہوتا, سمجھنے سے حاصل ہوتا ہے. اور سمجھنے کے لیے عالم کا کچھ مکمل وہ ہوتا ہے. ضروریات دین سمجھنے کے لیے اردو میں کتابیں اویلیبل ہیں, اور اردو پڑھنے کے لیے نورانی تعلیم اول دوم سوم چہارم پنجم انوار شریعت اسلامی اخلاق و آداب بہار شریعت کنز ایمان. اب میں یہ جو کہنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ بچے کو بچیوں کو صرف قرآن شریف کی تعلیم دینا یہ فرض علم کو مقتضی نہیں ہے. اس کو اردو کی تعلیم بھی اپنے یہاں دینی ہوگی. بچہ ایک طرف عربی تعلیم لے, دوسری طرف اردو بھی لے, 2 کتاب لے کے جائے اور 2 نوٹ بک لے کے جائے, ایک پین ایک تھیلی. عربی کی کتاب, اردو کی کتاب, اور نوٹ بک اور تھیلی اور پین. لڑکا لڑکی دونوں عربی کے ساتھ میں اردو بھی پڑھے, کیونکہ مسائل جاننا ضروری ہوگا. اور سنیں, پورا قرآن پڑھنا فرض واجب نہیں ہے. آپ نے سورہ فاتحہ 4 سورتیں پڑھ لی, یہ واجب ادا ہو گیا, نماز ہو جائے گی. آپ اس کے علاوہ قرآن پڑھتے ہیں تو مستحب ہے, ثواب ملے گا. لیکن مسئلے نہیں جانتے ہیں تو یہ ترک فرض ہے, تو حرام ہے. لہذا ہمارے یہاں مسائل جاننے کے لیے اردو جاننا فرض ہے. یہ خاص بات ہے, اردو جاننا فرض ہے, فرض. اس لیے عربی سے زیادہ اردو پہ توجہ ہونی چاہیے. ہفتے میں عربی 2 دن تو اردو 6 دن ہونی چاہیے, 5 دن ہونی چاہیے. ایک دن چھٹی ہو تو 4 دن ہونی چاہیے. عربی سے زیادہ اردو. اور مجھے اچھے سے یاد ہے, میں کھنڈوا مدھیہ پردیش میں یہ سلیبس چلا رہا ہوں, 5 سال کا کورس اسکول والوں کے لیے. پیرنٹس میٹنگ لی تو ایک خاتون بولتی ہے, حضرت آپ کے یہاں تو صرف اور صرف اردو زیادہ پڑھائی جاتی ہے, عربی تو پڑھائی نہیں جاتی. قرآن شریف تو ختم ہی نہیں ہوتا ہے, تو آپ کے یہاں پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے کہا بہن آپ نے بہت اچھا سوال کیا. یہ بتائیے قرآن شریف پڑھنے کے بعد آپ کی بیٹی کرے گی کیا؟
40واں میں قرآن ختم کرے گی، رمضان میں خود قرآن شریف ختم کرے گی، قرآن شریف پڑھے گی، سال بھر میں 1 قرآن 2 قرآن 3 قرآن 4 قرآن 5 قرآن، بہت اچھا پڑھتی ہے آپ کی بیٹی تو 5 قرآن ختم کر لے گی، 5 قرآن کا ثواب ملے گا آپ کو۔ کہا میں نے کہا آپ سنیں، تفسیر نعیمی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جس نے ایک آیت کی تفسیر سمجھ لی، معنی سمجھ لیا، تفسیر سمجھ لیا، تو اللہ 10 قرآن کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، ایک آیت کی تفسیر سمجھ لی تو 10 قرآن کا ثواب۔ اس لیے اپنے مکتب کے سسٹم پہ توجہ دے۔ نمبر 1 ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہو تو وہاں توجہ دے۔ نمبر 2 پیدا ہونے کے بعد 3 سال سے اوپر کی بچی اور بچہ مکتب میں بھیجے اس کو۔ لڑکیوں کے لیے الگ تعلیم، لڑکوں کے لیے الگ تعلیم۔ مولانا صاحب کی تنخواہ 10,000 ہو تو 20,000 کر دے، 20,000 ہو تو 40,000 کر دے۔ ایک امام سے کام نہیں چل رہا تو 2 مولانا صاحب رکھے، 2 سے کام نہیں چلے تو 3 رکھے۔ اور یاد رکھے دین کی جوابداری کیپا والی کی نہیں ہے، MLA اور کانگریس کی نہیں ہے، دین کی جوابداری ہماری اور آپ کی۔ اس کو ہم ہی فارورڈ کریں گے، ہم ہی آگے بڑھائیں گے۔ SP کلیکٹر جو 1 لاکھ تنخواہ لیتا ہے کہاں سے پیسہ آتا ہے؟ ہمارا پیسہ ہوتا ہے، ہم ٹیکس بھرتے ہیں، کرکرے چپس بسکٹ ہم خریدتے ہیں، اسے ٹیکس کرتا ہے، تنخواہ SP کلیکٹر لیتا ہے۔ کتنی تنخواہ؟ لاکھوں روپے۔ اسکارپیو گاڑی، آئی فون، ڈیوٹی ہوتی ہے باڈی کی پروٹیکٹنگ، اس کے باوجود فیل ہے، لوگ مارے جا رہے ہیں، شہر کی حفاظت نہیں ہوتی۔ یہ ایمان و سنیت جو باقی ہے اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ہمارے علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ ایمان کا اسٹرکچر جو ہمارے درمیان ہے یہ علماء کرام ہے۔ باڈی کی ذمہ داری SP کلیکٹر کی ہے، 1 لاکھ تنخواہ، اس کے باوجود باڈی محفوظ نہیں۔ ایمان کی ذمہ داری ائمہ مساجد، علماء مدرسین، علماء مدارس کی ہے، تنخواہ 10,000، تنخواہ 20,000۔ میرے بھائی نہیں، ہر چیز میں کوالٹی دیکھتے ہیں تو ہم اس میں بھی کوالٹی کو دیکھتے ہیں۔ اسٹینڈرڈ عالم لائے، اسٹینڈرڈ تنخواہ۔ میں نے دیکھا ایسے بھی مدرسے ہیں اپنے یہاں، ان سے پوچھئے آپ کے یہاں کتنے بچے ہیں؟ یہ مت پوچھئے نا حضرت، میرے یہاں 200 بچے ہیں۔ پڑھانے والے کتنے؟ ہم اکیلے ہیں نا بھائی صاحب۔ 200 بچے پر کتنے منٹ آپ دیں گے؟ اگر 5-5 منٹ دیے تو 200 کو 5 سے ملٹی پلائی کریں، دیکھیں کتنا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے دیا کتنے منٹ؟ توحید و رسالت کے شہدائیوں۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اس میں خاص طور سے کم 1 بچے پہ 10 منٹ دیں، مدرس بڑھا لیں، لڑکیوں کی تعلیم الگ اور لڑکوں کی تعلیم الگ کریں، اور اس طریقے سے یہ دیکھیں کہ ایک بھی بچہ چھوٹنا نہیں چاہیے محلے میں۔ اگر یہ مزاج بنا لیا آپ نے تو چند سالوں کے بعد بسہیہ میں ماحول وہ نہیں ہوگا جو ابھی دیکھ رہے ہیں۔ میرا یقین ہے پروردگار عالم پر ہماری محنت و مشقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسلامی ماحول بھی دے گا، سنی والا ماحول بھی دے گا۔ پھر ہمارے درمیان کوئی بد مذہب بھی نہیں گھس سکتا، کافر و مشرک بھی نہیں آ سکتا، اور ہماری گھر کی بہو بیٹیاں اپنی عزت کی بھی حفاظت کر لے گی، غیر مسلم سے شادی بھی نہیں کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن شریف، حدیث شریف، فقہ شریف پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔